السلام علیکم ڈے ریڈرز. ناول ہے لال حویلی پارٹ 5 وائس اوور بائی اروا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناول کا آغاز کرتے ہیں. اگلے دن ہی مراد شاہ نے سحر کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا. ان کی بات سن کر وہ تو بالکل فک پڑ گئی تھی. نادیہ شاہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی. وہ ہوتی تو اسے کچھ تو حوصلہ دیتی. وہ مراد شاہ کی بات سن کر کچھ بھی کہے بغیر فوراً ہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب وہ دروازہ لوک کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی. وہ بھلا کیسے منت کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ اگلے جہاں منت کو کیا منہ دکھاتی کہ آپ کے مرنے کے بعد میں نے آپ کے شوہر سے شادی کر لی. جہاں تک بات تھی سالار شاہ کی تو سحر یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی. وہ تو ہمیشہ سے اسے بڑا بھائی ہی سمجھتی آئی تھی. وہ جانتی تھی کہ بابا سائیں کی ہرگز انکار بھی نہیں کر پائے گی، مگر وہ اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے سالار سے بات کی بھی تھی یا نہیں. نادیہ شاہ بھی جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی کیونکہ ان کے پاس اسے سمجھانے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے. کہتی بھی تو کیا؟ وہ واقف تھی کہ سحر جتنا بھی رو دھولے وہی ہوگا جو آغا سائی چاہیں گے، اور اب تو سالار نے بھی رضامندی دے دی تھی. بھابھی سحر کافی دیر سے کمرے میں بند ہے، کچھ اتا پتا تو کرے. رو رو کر طبیعت خراب کر لیں گی وہ اپنی. نور شاہ نادیہ بیگم سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا. خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، میں جا کر کیا کر لوں گی انہیں. آخر اس نے بھی اپنے بابا کی بات مانی ہے تو بہتر ہے جلد مان جائیں. نادیہ بیگم دل پر پتھر رکھ کر بولی تھی. حالانکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے میں چھپا لے، جو وہ چاہتی ہے اس کی سنی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے ضبط کر رہی تھی خود کو. ہانیہ نہیں آئی ابھی تک نیچے؟ نادیہ شاہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا. کیونکہ روزانہ صبح امان اسے نیچے چھوڑ کر ہی آفس جاتا تھا. وہ خود سیڑھیاں نہیں اتر سکتی تھی تو سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اسے. امان تو کب کے آفس جا چکے ہیں، جانے کیوں نہیں آئے. اب میں کچھ دیر تک جاؤں گی پتہ کرنے. نور شاہ کی بات پر نادیہ بیگم نے سر ہلایا تھا. سالار نے شام میں ہی آغا سائی سے آ کر کہا تھا کہ وہ اسی ہفتے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر لینا چاہتا ہے. اس کی بات پر سبھی پریشان ہو گئے تھے. کہاں کل تک وہ مان نہیں رہا تھا اور اب اچانک سے اتنی جلدی کا کہہ رہا ہے. وجہ؟ آغا سائی بلند آواز میں بولے. میں آج ہی اپنا ٹرانسفر کروا رہا ہوں لاہور. اس کی بات پر نورشاہ تڑپ اٹھی تھی، مگر مردوں کے بیچ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی. ہم نے پہلے بھی صرف آپ کی خاطر منت کو خود سے دور کیا تھا سالار شاہ. حالانکہ ہم نے آپ دونوں کا رشتہ اسی لیے ہی کیا تھا کہ ہماری بچی گھر میں ہی رہ جائے، مگر آپ انہیں شہر لے گئے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اب سحر کی دفعہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. آپ یا تو اپنا ٹرانسفر نہیں کروائیں اور شادی کر لیں، یا سحر کو نکاح میں لے کر ٹرانسفر کروا لیں. جب لاہور سے دل بڑھ جائے تو حویلی آ جائیے گا. اپنی بیوی، آپ کی بیوی یہی موجود ہوگی. آغا سائی کی بات پر سالار غصے سے کھول اٹھا. یعنی وہ لوگ بھی اتنے معصوم نہیں تھے کہ ہر بات اسی کی مان لیتے. آغا سائی، کل میں نے کوئی اعتراض کیا آپ کے فیصلے پر؟ نہیں نا. تو اب آپ کو بھی میری بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں، اب اگر آپ کو میری بات منظور ہو تبھی میں ان سے شادی کروں گا، ورنہ مجھے کوئی چاہ نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے بولا تو مراد شاہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پل میں ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا سالار. مگر یاد رہے، دوسری اور آخری بیٹی سونپ رہا ہوں آپ کو، میرا مان مت توڑیے گا. وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تو نادیہ شاہ نے افسوس سے انہیں دیکھا تھا. میں واقف ہوں کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے جڑی کسی کی امیدیں توڑ سکیں. سلمان شاہ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا. یعنی ابھی بھی وہ اس سے اچھے کی امید رکھ رہے تھے. اگر ان سب کو پتہ ہوتا کہ سالار کے دل میں اب کوئی احساس، کوئی جذبہ بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تو وہ سب کبھی بھی سحر کو اس عذاب کی طرف نہیں دھکیلتے. سب جا چکے تھے تو نادیہ شاہ صوفے پر بیٹھے سالار کے پاس آئی. بیٹا، میں جانتی ہوں آپ کو منت بہت عزیز تھی اور آپ کے لیے انہیں بھولنا مشکل ہے، مگر سالار یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اپنے بابا سائی کے ایک ہی بیٹے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل یہیں ختم ہو جائے؟ نادیہ بیگم اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی. تو سالار نے سیل رکھتے رخ ان کی جانب موڑا. نہیں ختم ہوگی بابا یا میری نسل، انشاءاللہ ہانیہ ہمارے خاندان کو وارث دے کر نسل بڑھا دے گی. ہانیہ اور امان دونوں کی رگوں میں وہی خون گردش کر رہا ہے جو ہماری رگوں میں ہے، تو پھر نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ان کے بچوں کا بھی تو یہی خون ہوگا چچی. وہ سنجیدگی سے بولا تو نادیہ شاہ کو حیرت ہوئی تھی. یعنی کیا سوچ رکھتا تھا وہ؟ میں جانتی ہوں بیٹا کہ وہی خون ہوگا امان کے بچے کا بھی، مگر آپ کا بھی تو حق ہے خوشیوں پر. اپنی اولاد اور دوسروں کی اولاد میں بہت فرق ہوتا ہے سالار مجھے بتائیں ذرا کہ اس سب میں سلیمان لالا اور بھائی کا کیا قصور ہے؟ جانتے بھی ہیں بھابھی آپ کے لیے کتنی پریشان رہتی ہیں. سالار یہ مت سمجھے گا کہ سحر میری بیٹی ہے اس لیے میں یہ سب کہہ رہی ہوں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے ساری زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو بھی ایک عورت چاہیے ہوگی جو آپ کو سنبھالے، آپ کا گھر سنبھالے، آپ کے سارے کام کرے اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے. اور جب
اسلام میں بھی یہ جائز ہے، تو آپ کیوں اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ نادیہ بیگم تفصیل سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی۔ یہ آپ کو سب لگتا ہے کہ مجھے عورت کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ چچی، اب تو فیصلہ ہو گیا۔ وہ کٹھور پن سے بولا تو نادر شاہ کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، لیکن سلار شہر کو تکلیف دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لی گا کہ ہم نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے اس لیے نہیں کی کہ آپ اسے اذیت دیں۔ اور ہاں، کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ بھابھی سے مل لیجیے گا، بہت اداس ہے وہ۔ نادر اپنی بات مکمل کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تو سلار نے ایک گہری سانس کھینچی، پھر وہ اٹھ کر اپنے بابا سائی کے کمرے میں آیا تو سلیمان شاہ موجود نہیں تھے، البتہ نور شاہ بیڈ پر اداس سی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا جو بھی ہے۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ کر اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلار ان کی پیشانی چوم کر ان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا۔ مورے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ وہ تھکاوٹ سے بولا تھا۔ اتنے عرصے بعد ماں کے آغوش میں آ کر جو سکون سلار شاہ کو ملا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ خود سوچے، جن ماؤں کے بیٹے یوں چودھویں کے چاند بن کر رہ جائیں، وہ بھلا کیسے پریشان نہیں ہوں گی۔ سب کے لیے وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس سوائے ماں کے لیے۔ حویلی آتے بھی ہیں ماں کے لیے نہیں ہوتا۔ حویلی آتے بھی ہیں تو سلام یا حال چال سے زیادہ آپ نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا۔ جب آپ کی کٹھور باتیں سنتی ہوں تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ مجھے تو علم بھی نہیں ہوا کہ کب میرے بیٹے اتنے ظالم، اتنے سفاک بن گئے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی تکلیف سے بولی تو سلار نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ خدارا مورے، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، میں تو خود نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں بن گیا ہوں، لیکن قسم لے لیں میں مصروف ہوتا ہوں اس لیے آپ کے پاس نہیں آ پاتا، مگر اب آپ نے کہہ دیا تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ میں بہت بکھر گیا ہوں مورے، بہت زیادہ بکھر گیا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں مورے کہ اللہ پاک مجھے سکون عطا فرمائے۔ وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا بولا تو نور شاہ تڑپ کر اس پر جھکی اور اس کی پیشانی چومی۔ مورے کی ساری دعائیں تمہیں تو ہمیشہ اپنے سلار کے لیے ہی ہوتی ہیں میرے چاند، آپ کو سمیٹنا ہی تو چاہتے ہیں سب، میری جان، اس لیے تو آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، مگر آپ سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی، مگر سلار کے تاثرات اچانک ہی سخت ہوئے تھے۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا تو نور شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اور یہ ٹرانسفر کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ اس قدر اکتا گئے ہیں ہم سے کہ اتنا دور جانے کا فیصلہ کر لیا؟ وہ اچانک یاد آنے پر خفگی سے بولی تو وہ ان کے ناراض چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ بھلا کوئی اپنی اتنی پیاری مورے سے اکتا سکتا ہے کیا؟ وہ محبت و شرارت سے ان کی طرف دیکھتا بولا تو وہ شرما دی۔ پھر سلار نے کافی وقت ان کے ساتھ گزارا تھا اور 1-2 گھنٹے اس کی کافی دنوں کی تھکاوٹ کو کم کر گئے تھے۔ نادر شاہ کے کہنے پر امان نے سحر کو کافی حد تک سمجھا کر راضی کر ہی لیا تھا۔ وہ بہت دکھی تھی، مگر شاید وہ تمام گھر والوں سے ناراض تھی۔ نہ وہ کھانا کھانے نیچے آتی اور نہ ہی باقی سارا دن۔ نادر شاہ کھانا کمرے میں پہنچوا دیتی، مگر وہ خود بھی اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی تو امان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 10 دن ہی مزید لگیں گے، پھر آپ لوگ خود ہی آ جائیے گا، ہم ہانیہ کو شفٹ کر لیں گے۔ سب نے سلار کو منانے کی کوشش کی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد چلے جانا آپ دونوں، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ پھر کبھی آ جائیں گے۔ بیٹا، ہانیہ کی حالت دیکھی ہے آپ نے، وہ چل بھی نہیں سکتی، وہ کیسے مینج کریں گے آپ کی شادی پر؟ مراد شاہ کی بات پر سلار ان کی طرف دیکھتا کرسی سے اٹھا اور کرسی کی بیگ سے اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلائی۔ چاچو، کوئی خاص فنکشن نہیں ہونا جو ہانیہ مس کر دیں گی، سادگی سے نکاح اور رخصتی ہی ہونی ہے، وہ بیٹھ کر بھی دیکھ سکتی ہے۔ وہ بھی سلار تھا، اپنی بات سے ہٹنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ آغا سائی نے بات ہی ختم کی تو سلار سر کو جنبش دیتا باہر کو نکل گیا تھا۔ سحر سے بات کی آپ لوگوں نے؟ آغا سائی کے پوچھنے پر امان نے سر اس بات میں ہلایا۔ آغا سائی، میں نے بات کر لی ہے، وہ بھی مان چکی ہے۔ اس کے جواب پر وہ مطمئن ہوئے تھے۔ شاہ سائی، کسی کو بلانا نہیں نکاح میں؟ نادر شاہ کمرے میں داخل ہوئی اور مراد شاہ سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھتی پوچھنے لگی۔ نہیں، کسی کو نہیں بلانا، سلار کوئی جھنجھٹ نہیں چاہتے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں سلار کی خواہش کے متعلق بتانے لگی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سحر سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ اچانک ہی یاد آنے پر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں گئی ان کے پاس، وہ بھی کافی دنوں سے نیچے نہیں آ رہی، اب سوچ رہی ہوں آج جاؤں گی۔ ان کی بات پر مراد شاہ فکر مند ہوئے۔ وہ تو بچی ہیں، آپ کو ہی جانا چاہیے تھا، اب جائیں، پہلے ان سے مل کر آئیں، کل تو ویسے بھی انہوں نے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھے تو نادیہ بیگم بھی سحر کے کمرے کی طرف آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سجی آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر تکیے کو خود میں بھیج کر لیٹی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے اس تک آئی اور اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیشانے سے بال سمیٹ کر ایک طرف کیے تو اس نے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، شکوہ، شکایت، ناراضگی، دکھ، اذیت۔
نادیہ شاہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک تو اس کی آنکھیں بالکل منت جیسی تھی تو انہیں منت کی یاد ستانے لگتی تھی، اور دوسرا انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی پہلے۔ کیا ہوا میرے بچے کو ایسے کیوں لیٹی ہے؟ وہ محبت سے بولے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ مورے، مجھے سلار لالا سے شادی نہیں کرنی، وہ اٹھتی ہوئی ان سے لپٹتی اذیتناک لہجے میں بولی تو انہوں نے بے بسی سے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حصار باندھ لیا۔ کیوں میری جان، آپ جانتی ہیں نا سلار بہت اچھے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتی ہوئی بولی تو سحر نے ان کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی نفی میں ہلایا۔ نہیں مورے، مجھے پھر بھی ان سے شادی نہیں کرنی، وہ منت کے شوہر ہے، میں کیسے، اور میں انہیں بالکل مان لالا کی طرح سمجھتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ ایسے نہیں کریں۔ اب باقاعدہ وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرہ اپنے دوپٹے سے پوچھا۔ بیٹا، منت اب جا چکی ہے اس دنیا سے، اور آپ نے دیکھا ہے نا سلار کو کتنے اکیلے رہنے لگے ہیں وہ، تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ ان کی زندگی میں داخل ہو کر ان کی ہر پریشانی ان سے دور کر دیں، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں؟ سحر، اب آپ یہ تو بالکل مت سوچیں میری جان کہ آپ منت کا حق لے رہی ہیں، آپ صرف ایک اچھی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے فیصلے کو بغیر کسی تردد کے دل سے قبول کرتی ہے، وہ اس کی گال سلاتی ہوئی بولی تو سحر نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ برے سلار لالا مجھ سے بہت نفرت کریں گے، وہ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں منت کی جگہ لے رہی ہوں۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سب کے ساتھ کھانا کھائے، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی، سامنے سلار شاہ گیلری میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اس قدر نفرت بھری نظروں سے سحر کو دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر واپس کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ تب سے وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ سلار کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی ہے، وہ بھی یہ شادی نہیں چاہتا۔ اس کی بات پر نادیہ بیگم کے دل میں ٹیس اٹھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ نہیں میری جان، سلار کیوں آپ سے نفرت کریں گے؟ وہ تو آپ کو بہت محبت دیں گے، اور آپ ہرگز منت کی جگہ نہیں لے رہی، منت نہیں ہے اب اس دنیا میں۔ بے شک شروع میں ممکن ہے سلار آپ سے اچھا رویہ مت رکھے، مگر میں جانتی ہوں میری بیٹی اتنی پیاری ہے کہ وہ خود بخود موم ہو جائیں گے۔ وہ واقعی اپنی دل کی بات بولی تھی، جانتی تھی، بٹ جتنا بھی مضبوط پتھر دل اور کٹھور ہو، عورت کے وجود کی کشش ہی اسے موم کر دیتی ہے۔ آپ کوئی ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ سب بہتر کریں گے، اللہ سب بہتر کریں گے۔ آپ خود کو تیار رکھیں، ہفتے کو نکاح ہے آپ کا۔ میری اتنی کھلکھلاتی بیٹی کیسے مرجھا گئی ہے ہم؟ نادیہ بیگم محبت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو سحر نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آ جائے، کچھ دیر نیچے سب کے ساتھ بیٹھے، ہانی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو ان کا دل بہلائیں کچھ دیر۔ وہ جاتے جاتے یاد آنے پر پلٹ کر بولی، جی اچھا، میں آتی ہوں، کچھ دیر تک آپ جائیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولی تو نادیہ شاہ بھی مسکرا کر باہر چلی گئی۔ آج اپنی ماں سے ہر بات شیئر کر کے وہ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کل ان دونوں کا نکاح اور رخصتی تھی تو آج حویلی میں تیاریاں چل رہی تھی، سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ سحر بہت پریشان اور دکھی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ ہانی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، صبح سے وہ روئے جا رہی تھی کہ اس کے پیٹ اور کمر میں دردیں اٹھ رہی تھی۔ سب بھی اس کے پاس موجود تھے، سحر بھی بیڈ پر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھے سلا رہی تھی، امان بھی ایک طرف وجہ سے ہونٹ بھینچے کھڑا بے بسی سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نادیہ بیگم اسے زبردستی گرم دودھ پلا رہی تھی۔ امان نے ڈاکٹر کو کال کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ نارمل ہے، اب 3-4 دن رہ گئے ہیں تو اتنی تکلیف تو ہوگی ہی۔ آغا صاحب مراد شاہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے تو وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے۔ سلار شاہ بھی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر وہ پریشان سا کھڑا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکا تھا کہ وہ خود تو کسی کی بہن کو تکلیف دینے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے، اور اپنی بہن کو یوں دیکھ کر کیسے تڑپ اٹھا تھا۔ سکینہ، جاؤ ہانے کے لیے سوپ بنا کر لاؤ۔ نور شاہ آگے ہو کر ہانے کے سر اپنی گود میں رکھتی ایک طرف دروازے میں کھڑی سکینہ سے بولی تو وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ مورے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ہانیہ سحر کا ہاتھ سختی سے جکڑتی روتی ہوئی نور شاہ سے بولی تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اللہ سے دعا کرے میرے بچے کہ وہ آپ کی تکلیف میں ازالہ کرے، وہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ نور بیگم محبت سے ان کی بال سلاتی ہوئی بولی۔ سلیمان شاہ جو صوفے پر بیٹھے تھے اٹھ کر ہانی کے پاس آئے، جیب سے کافی سارے نوٹ وار کر ایک طرف رکھے۔ یہ کسی ملازمت سے کہہ کر وقاص، جو کہ ملازم ہے، تک پہنچوا دیجیے گا، وہ گاؤں کے کچھ غریب لوگوں کو صدقہ کے طور پر دے آئے گا۔ وہ ہانے کے سر پر ہاتھ رکھتے نور شاہ سے کہتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔
سلار کا بھی اچانک فون بجا تو وہ بھی ہانیہ کے پاس آیا اور اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گیا۔ امان آئے، آپ انہیں سنبھالیں، ہم سب نیچے جاتے ہیں، کچھ دیر تک میں سکینہ کو بھیجوں گی، وہ ان کی مالش کر دے گی، ممکن ہے کچھ آرام آ جائے انہیں۔ نادیہ بیگم کہتی ہوئی اٹھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید امان اسے سنبھال لے گا۔ وہ سب نیچے کی طرف چلی گئی تو امان آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا اور ایک کوہنی تکیے پر رکھتا اس کی طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو سہلانے لگا تھا۔ مان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ اپنے پیٹ کو سختی سے جکڑتی ہوئی بولی۔ تو امان نے اس کی طرف دیکھا۔ ہنی، آپ سوچے بھی مت کہ آپ کو کہیں تکلیف ہے، انشاءاللہ میری جان ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ محبت سے بولا۔ تو ہانے نے اس بات میں سر ہلایا، مگر کچھ دیر بعد ہی اس کی آہ نکلی تھی۔ مان کو اب دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس بیچاری کو اتنی تکلیف سہنی پڑ رہی تھی۔ مان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد آپ کوئی بیبی پلان نہیں کریں گے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر دوبارہ آپ نے ایسا سوچا بھی تو، وہ روتی ہوئی بولی۔ تو امان اس کے اوپر جھکتا اسے خود میں بھیج گیا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا اپنی جان کو اتنی تکلیف، جیسا میری زندگی میری میٹھی سی ہنی کہیں گے وہی ہوگا، وہ اسے تسلی دیتا شدت بھرے لہجے میں بولا۔ تو وہ اس کے سینے پر چہرہ ٹکاتی آنسو بہانے لگی۔ اچھا چندا، بس کرے، اتنا روئیں گے تو مزید تکلیف ہوگی، آپ مجھے بتائیں نام کیا سوچا ہے آپ نے ہمارے بیبی کا؟ امان اسے واپس لٹا کر محبت سے بولا تھا۔ اس کا مقصد بات بدلنا تھا اور ہوا بھی یہی تھا۔ آہستہ آہستہ ہانیہ اس کی باتوں میں لگتی گئی تو اس کے درد میں بھی کمی آ گئی تھی۔ پھر ملازمت سوپ لائی تو امان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور سوپ پلایا تھا۔ نادیہ بیگم کی کال آئی تھی کہ اسے ملازمہ کو مالش کے لیے بھیجے تو امان نے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو ہانیہ کی تکلیف اب پہلے سے کم تھی، دوسرا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عورت بھی اس کی بیوی کا جسم دیکھے یا اسے ہاتھ لگائے۔ کچھ دیر بعد ہی سحر نے اپنے تمام جملہ حقوق سلار شاہ کے نام کیے تھے۔ نکاح سادگی سے لاؤنج میں ہی طے پایا تھا۔ سحر نے ہلکے سے کام والا مہرون پاؤں تک جاتا فراق پہنا اور سر پر بھی سادگی سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس کا ارادہ کچھ کرنے کا نہیں تھا، مگر نور اور نادر شاہ نے کہا تھا کہ بے شک مہمان کم آ رہے ہیں مگر دیکھنے والے کچھ غلط نہ سوچ لیں، اس لیے اس نے ہلکی سی پیچ لپسٹک اور مسکارا ہی لگایا تھا بس۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، مگر سلار شاہ نے تو ایک کے بعد دوسری نظر بھی اس پر ڈالنی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ جب ان دونوں کے نکاح کی بات اقرا شاہ کو پتہ چلی تو وہ بہت مایوس ہوئی تھی۔ وہ حویلی بھی ناراض سی آئی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی سحر کو افراہیم کے لیے سوچ رکھا تھا۔ ان کی خواہش جب سلار کو پتہ چلی تو اسے وہ دن یاد آیا جب افراہیم نے سحر سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ اگر سحر کا رشتہ اس سے نہ ہوتا تو یقیناً اس کے آغا سائی زبردستی سحر کو افراہیم کو ہی سونپتے، آخر اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بے شک سلار کو سحر اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر تھی تو اس کے خاندان کی عزت۔ بے شک وہ خود اسے زندہ ہی جلا دے، کسی اور کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو دیکھے بھی صحیح۔ اور افراہیم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو پھر بدتمیزی کی آخری حد تھی۔ سلار جانتا تھا سحر معصوم ہے، اس لیے اس نے تب سحر کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب جانے کہ اسے سحر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ باہر کے لوگوں سے ان کے گھر کی عورتیں پردہ کریں۔ وہ کرتی تو تھی مگر اقرا شاہ کے شوہر اور بیٹے سے نہیں کرتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف آغا سائی کی وجہ سے، کیونکہ انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے نواسے کو غیروں جیسا سمجھا جائے۔ افراہیم تو آج غم و غصے کے باعث آیا ہی نہیں تھا۔ اقرا شاہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور اب ان کے شوہر نکاح ہوتے ہی جا چکے تھے۔ وہ بھی منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کسی رسم میں شامل ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو امان اٹھا کر نیچے لایا تھا اور اب وہ اسی کے آسرے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سحر اور سلار کو ایک صوفے پر ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ اس وقت دونوں کے تاثرات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سلار بیزاری سے بیٹھا تھا کہ کب یہ بے تکی رسمیں ختم اور وہ یہاں سے جائے، جبکہ سحر مشکل سے ہی آنسو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ وہ ہرگز سلار شاہ کے ساتھ لاہور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، اسے جانا ہی تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو بھی سحر کا ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ سبھی خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوئے تھے کہ وہ کیوں نہیں رو رہی۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سحر نہ روئے اور خود کو پتھر دل بنا لے، وہ تو چاہتے تھے کہ بے شک وہ رو لے مگر اپنا غم و غصہ تو نکال لے۔ سحر سے سب ملے تھے، مراد شاہ بھی واپس آ چکے تھے تو انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا۔ سلار کو اس وقت منت کی یاد آئی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ کس طرح روتی تھی، کیسے وہ مراد شاہ کو جکڑ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ آنے سے بار بار انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہ اسے لے کر ہی گیا تھا۔ کاش وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گیا ہوتا، کاش۔
سحر آ کر ہانیہ سے بھی ملی تو اس نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے بہت سی دعائیں دی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی سحر کی حالت، مگر کیا کر سکتی تھی؟ اب تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ سالار کے ہمراہ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ ان دونوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا کیونکہ وہ ان کے گاؤں سے قدرے قریب تھا۔ پھر اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ان کی فلائٹ تھی جو لاہور جانی تھی۔ سالار کو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں بھی بنگلہ گاڑی اور 5 ملازم فراہم کیے گئے تھے، مگر سالار اپنی ایک گاڑی اور 4 گاڑیوں سمیت 12 گارڈز بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی میں ہی کٹا تھا۔ سالار اپنے موبائل میں گم رہا تھا اور سحر شیشے سے باہر دیکھنے میں۔ وہ بہت حیران تھی کہ آج تک جس شخص کو وہ لالا کہتی آئی تھی، اب اچانک سے رشتہ کیسے بدل چکا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ان دونوں نے ایک اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر وہ جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے گھر پہنچنے تک 5 گھنٹے لگے تھے۔ وہ جس وقت گھر پہنچے تب رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہوں نے گھر کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا، مگر جتنا سحر نے گھر دیکھا اسے گھر بہت پسند آیا تھا۔ اس نے باقی جائزہ صبح لینے کا ارادہ کیا کیونکہ ابھی وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہ 2nd فلور پر آئے تو سالار ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سحر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر جائے۔ سالار کے پاس جاتی تو یقیناً وہ اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیتا، مگر پھر بھی وہ اسی کمرے میں آئی تھی کیونکہ دروازہ بھی لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو سالار بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا۔ میں کدھر جاؤں؟ وہ انگلیاں چٹکھٹاتی نظریں جھکا کے آہستہ آواز میں بولی تو سالار نے نظریں اٹھا کر نفرت سے اسے دیکھا۔ اس بکواس کا مقصد؟ ہاں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، پھر چاہے ان میں نفرت ہی ہو یا محبت۔ اس نے آخری لفظ کہا تو اسے اس کی آنکھوں میں منت کا عکس آیا تھا۔ اب اس کے اس قدر نفرت بھرے سخت الفاظ سن کر تو سحر کا سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ اب کرتی تو کیا کرتی؟ اس کے پاس ہوتی تو جانے وہ کیا کرتا، اور نہ سوتی تو ممکن تھا پھر سے غصہ ہو جاتا۔ مگر وہ ہمت کرتی بیڈ تک آئی کیونکہ سالار اب بیڈ سے اٹھتا سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹی اور کمبل کو اچھے سے خود پر پھیلا کر آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ حالانکہ دل کر رہا تھا کہ وہ نہا کر کپڑے بدلے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سالار شاہ کی نفرت بھری نظریں مزید خود پر برداشت کرے۔ وہ یہ بھی تو سوچتا ہے کہ اس سب میں اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی تھی۔ اس کے رویے کو یاد کرتے بند آنکھوں سے بھی سحر کے 2 آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اسے اپنی مورے کی باتیں یاد آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شروع میں اچھا رویہ بھی رکھے گا مگر برا رویہ بھی رکھے گا، مگر کچھ وقت بعد بہتر ہو جائے گا۔ سحر بھی خود کو تسلی دیتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ سالار باہر آیا تو ایک بیزار نظر اس پر ڈالتا وہ اپنی طرف ہی لیٹ گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے سالار شاہ کا لگایا الارم بجا تو اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس نے الارم بند کیا اور پھر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی بیزاری سے لیٹے رہنے کے بعد وہ کمبل خود سے ہٹاتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھتا کہ اس کی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ سحر بھی اسی کے ساتھ تھی۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی آنکھیں سرخ ہوتی قہر برسانے لگی، یعنی اس کا سکون برباد کر کے کتنے آرام سے سوئی ہوئی تھی وہ۔ سالار نے تیزی سے ایک قدم اس کی طرف لیے کہ قریب آ کر جھٹکے سے کمبل کھینچ کر علیحدہ کیا۔ اس نازک سے وجود نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو سامنے سالار کو غصے میں خود کو گھورتے پا کر وہ خوفزدہ ہوتی فوراً سے اٹھ بیٹھی، مگر جب نظر اپنے وجود پر گئی تو اس کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ گلے سے قمیض ٹھیک کرتے اس نے فوراً سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ابھی بھی خاموشی سے خود کو گھٹتا محسوس کر کے آہستہ آواز میں بولی۔ سالار نے نفرت سے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اس چہرے کے پیچھے مکاری دکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں رہتی ہو تو تمہیں میرے قوانین کے حساب سے ہی رہنا ہے، نہ کہ اپنے اس آلسی پن کے ساتھ۔ اٹھو، وضو کر کے نماز ادا کرو۔ آج تو میں نے اٹھا دیا ہے، کل سے تم خود اس وقت اٹھ جانا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتا بولا اور خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، بچ گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی اتل پتل دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ پھر اس کا حکم یاد کر آنے پر جلدی سے اٹھتی واش روم میں وضو کرنے گئی۔ بات یہ تھی کہ پہلے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، بس اس کی نیند وقت پر نہیں کھلتی تھی تو پہلے منت اور اس کے بعد نادیہ شاہی اسے صبح نماز کے لیے جگاتی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے دوبارہ سو گئی تھی، البتہ سالار کپڑے بدل کر لان میں ایکسرسائز کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے کل سے پھر جاب پر جانا تھا اور دوسری طرف سب کا اصرار تھا کہ وہ بزنس کو بھی دیکھ لے۔ تو اس لیے اسے آج بزنس کے کچھ ٹپس کے لیے اپنے ایک دوست سے ملنے بھی جانا تھا۔ وہ ایکسرسائز کر کے کمرے میں آئے تو ناگوارے سے اسے پھر سے سوتے دیکھا۔ دل تو کیا اٹھا کے اسے سوئمنگ پول میں پھینک دے کہ محترمہ کی ساری نیندیں اڑ جائیں،
مگر وہ سر جھٹکتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں گیا اور شاور لے کر باہر آیا تھا۔ بال اچھے سے بنا کر اس نے کافی سارا پرفیوم خود پر چھڑکا اور ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آج سلار اور سحر کو حویلی سے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادیہ شاہ دن میں 5 بار تو ضرور سحر سے بات کر رہی تھی۔ ابھی تک تو اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا سلار کے متعلق، اس لیے نادیہ بیگم قدرے مطمئن تھی۔ مگر رات سے ہانی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ سنبھلنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ امان بھی بہت پریشان تھا، ساری رات سب نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح ہی امان نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی حالت بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ آج ہی آ جائیں، شاید آپریشن آج یا کل میں ہو جائے۔ اب ساری پیکنگ ہو چکی تھی، پیکنگ سے مراد ہانی کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں۔ ہانی اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ امان نے اس کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ جب اس سے ملنے مراد شاہ، سلیمان شاہ اور آغا سائی آئے تو اسے روتا دیکھ کر ان تینوں نے اسے محبت سے خاموش کروایا تھا۔ مراد شاہ کی خوشی تو ان دنوں دیکھنے والی تھی۔ دادا بننے کی خوشی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پورے گاؤں میں مٹھائی اور غریبوں میں راشن بھجوایا تھا۔ سلیمان شاہ نے سلار کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ سحر کو لے کر گاؤں آ جائے، صرف 1 دن کے لیے ہی صحیح، مگر بھانجی کو تو دیکھ تو لے۔ جس پر سلار نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے تو ممکن نہیں۔ نادیہ بیگم نے سحر کو بھی بتایا تھا کہ آج ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہانیہ کو آپریٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بھی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر سلار کی وجہ سے مجبور تھی۔ نادیہ شاہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا، انہیں یاد تھا کہ وہ کتنی خوش تھی امان اور ہانی کے بچے کے لیے۔ اس نے تو کہا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے گود میں بھی وہ لے گی، اس سے سب سے پہلے کس میں وہ کرے گی اور اس کا نام بھی وہی رکھے گی، مگر قسمت کے ستم ظرفی کچھ یوں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امان، ہانی اور نادیہ بیگم ہی فی الحال ہسپتال جا رہے تھے۔ اگر ڈاکٹر آج آپریٹ کا کہہ دیتی تو نور شاہ بھی سلیمان شاہ کے ساتھ چلی جاتی، وہ بھی اس موقع اور بیٹا اور بہو کو نہ پا کر دکھی تھی، مگر سلار ان کی کال ہی نہیں پک کر رہا تھا۔ آغا سائی نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہانی کے کچھ کپڑے گاؤں کی ضرورت مند عورتوں کو بھجوا دیں، بدلے میں انہیں ہانی کے لیے دعا کا کہا جائے، تو وہ اوپر ہانی کے کمرے میں چلی آئیں تاکہ اس کے کچھ کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے سکیں۔ مسٹر امان شاہ، آپ کی وائف آپریٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ حالت میں ہے، تو ہمیں آج ہی آپریٹ کرنا چاہیے۔ آپ جا کر انہیں کسی طرح ریلیکس اور مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ڈیورنگ آپریشن انہیں کوئی سٹریس ڈسٹرب نہیں کرے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کو چیک کر کے امان کو اپنے کیبن میں بلایا تھا تاکہ کھل کر اس سے بات کر پائے۔ ان کی بات پر امان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر، پرابلم یہ ہے کہ ہانیہ بہت خوفزدہ ہے، میں انہیں کافی سمجھا چکا ہوں مگر وہ مینٹلی سٹریسڈ ہے۔ امان نے فکر مندی سے کہا تو ڈاکٹر اس کی پریشانی پر دھیما سا مسکرا دی۔ اٹس آل رائٹ مسٹر، آپ پریشان مت ہو، اس موقع پر ہر لڑکی کی فیلنگز یہی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ سے جتنا ہو سکے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے نرمی سے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ نادیہ شاہ کا ہاتھ تھامے لیٹی تھی، جبکہ اس کا وجود آف وائٹ کمبل میں چھپا تھا۔ چہرہ سوجا سوجا سا تھا اور ممتا کے احساس سے چہرے پر اس قدر گلابی پن تھی کہ امان کو وہ بہت پیاری سی لگی۔ اگر نادیہ بیگم کمرے میں نہیں ہوتی تو یقیناً وہ کوئی گستاخی کر گزرتا۔ امان، کیا کہا ڈاکٹر نے آپ سے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ فوراً بے چینی سے بولی، تو امان عزے سے ہونٹ بھینچ گیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہانی کی ساری تکلیفیں خود پر جھیل لیتا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں آپریٹ ہے آپ کا، اب میں چاچو کو بتا دوں کہ تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں، اس نے کہتے ساتھ ہی سیل نکال کر سلیمان شاہ کو کال کی اور ان سب کو آنے کا کہہ کے وہ بھی ہانی کے بیڈ کے قریب رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تائی پلیز ابھی نہیں، میں وہ آنکھوں میں آنسو لیے نادیہ شاہ کو دیکھتی بولی۔ ہانی، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں بچے، آپ کی مور اور میں نے بھی تو آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے چندہ، یقین کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہاں ذرا تکلیف ہوگی مگر ہم اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے تو زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا اور جلد آپ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ نادیہ شاہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا، البتہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہانیہ، امان کے لہجے میں وارننگ تھی جبکہ آنکھوں میں بھی سخت تھی۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اچانک ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں روتے دیکھ نادیہ بیگم اور امان پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امان اس پر جھکا اور زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر انہیں مضبوطی اور نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں میری جان، آپ کو اور ہمارے بچے دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ آپ اس طرح روئیں گی تو سوائے آپ کی طبیعت خراب ہونے کے اور کچھ نہیں ہونا۔ امان محبت سے بولا تو ہانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ مگر ماں، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر کچھ نہیں، اب بس آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ ہی دیر میں نرس آ جائے گی آپ کو لینے، امان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
نرس نرس آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ میں اکیلی بالکل نہیں جاؤں گی، پلیز مان۔ وہ اس کی کالر کو جکڑتی ہوئی بولی تو امان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا آپ کے ساتھ، اب بالکل نہیں رونا آپ نے، چچی آنے والی ہیں، وہ بھی آپ کو روتا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ امان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے نکال کر کہا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ امان جانتا تھا کہ اس کا ہانیہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں جانا الاؤ نہیں ہے، مگر اس نے صرف ہانیہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مراد، سلیمان اور نور شعبے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ سب نے ہانیہ کو بہت پیار کیا۔ نور اور نادیہ بیگم تو وہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی اور صورتیں پڑھ کر ہانیہ پر پھونکنے لگی۔ سب کو ہی سلار اور سحر کی غیر موجودگی بہت محسوس ہو رہی تھی، مگر سلار کی ضد کے آگے سب بے بس تھے۔ جب نرس ہانے کو لینے آئی تو سب بھی اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گئے تھے۔ امان نے ہانے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گلاس ڈور کے سامنے آئے، نرس نے آگے ہو کر ہانے کو امان سے تھام لیا۔ امان نے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پھر سے ہنگامہ کرے گی۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔